بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سعادت اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عطا کی اور میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک اور کندھوں کا درمیانی حصہ زیر گفتگو رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا جا رہا ہو اور حضرت آقا کا تذکرہ نہ ہو؟ حضرت آقا جو ام محبت کے نام سے مشہور ہیں فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک لمبی تھی۔ حضرت ہند بن حالہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سراہی کی طرح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ کی ہڈیاں فربا تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک چاندی کی سراہی کی طرح تھی۔ دلائل نبوہ سے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ہند بن حالہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے مابین کافی فاصلہ تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارک بڑے بڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے مابین کافی فاصلہ تھا۔ ترمذی سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرما دیتے۔ ایک بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کپڑا کھینچ لیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ مبارک ظاہر ہو گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کی طرف دیکھا، گویا وہ سفیدی میں چاندی کا ٹکڑا تھا۔ میں نے ایک بدو کا تذکرہ کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا کا سوال کیا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید عطا کا سوال کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مبارک کندھوں پر چادر رکھتے تھے تو گویا وہ چاندی کے ٹکڑے تھے۔ ابو بکر بن ابی سیمہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سارے جہاں کے لوگوں سے خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کا وہ حصہ جو کپڑوں سے باہر ہوتا تھا وہ چاندی کی سراہی کی طرح تھا، جس میں سونے کی آمیزش ہو۔ وہ چاندی کی سفیدی اور سونے کی سرخی کے ساتھ چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ جو حصہ کپڑوں میں رہتا تھا وہ گویا کے چاندوی کا چاند تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن
بہت ہی خوبصورت، حسین اور معتدل تھی، نہ زیادہ لمبی اور نہ چھوٹی۔ اس کا وہ حصہ جو دھوپ اور ہوا میں کھلا رہتا تھا وہ اس قدر چمکدار تھا گویا چاندی کی سراہی ہو جس میں سونے کی آمیزش ہو۔ کروڑوں رحمتیں اللہ تبارک تعالیٰ امام بہقی پہ نازل فرمائے، جن کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے میں آسانی ہو رہی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔